المكي المدني الاتهامي السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري بارئ الخلائق والسكينة المدفون بأرض مدينة أبي القاسم محمد بآواز بلند صلوات وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شابوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرو. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی توفیق عطا فرما. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اس کی حفاظت کرنے والے اداروں کی حفاظت فرما. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس پرآشوب زمانے میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء عشق جاری رہتے ہیں انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما. ضرور آمین کہیے گا. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما. امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. تمام تر دعاؤں کی ایک دعا ہے. یہ تمام جتنی بھی بانیان کا فرش ادا بچھایا لنگر نیاز ہے تمام ذاکرین کی پڑھائی مجاکیر کے چند الفاظ اور آپ تمام رضوانوں کا بالخصوص ماؤں بہنوں کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک تھکن شکن صلوات تلاوت فرمائیے. چھٹے تاجدار ولایت کا فرمان ہے جو بندہ ہماری ذات پہ کھلے دل سے درود بھیجے تمام عمر اس شخص کے رزق میں کمی نہیں آتی. درود مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں. اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی. میرے مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے اور آپ تمام عزاداران کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں. اجازت دے کے نوکری شروع کی ہے. صورتحال آپ تمام عزاداران دیکھ سکتے ہیں. سلسلہ ذکر جاری و ساری ہے اور مجھ سے تمام اچھا پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ گئے اور مجھ سے تمام اچھا پڑھنے والوں ابھی سب کو میرے بعد امام علی مقام علیہ السلام کی بارگاہ عظمت پناہ میں اپنے حصے کا نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ ذکر جاری و ساری رہے گا. یہ چراغ جلتے رہیں گے. یہ باد صبا و نسیم کے جھونکے آتے رہیں گے. اس نے کہا تھا دائم آباد رہے گی دنیا ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا. بس اجازت لے کے میں 4 مصرے آپ کو سناتا ہوں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھ سے بہتر پڑھنے والے احباب پر سر ممبر میرے آپ میں موجود ہیں تو وہ انشاءاللہ میرے بعد تفصیل سے نوکری کریں گے. بس آپ میرے 2-4 جملوں کو وزن کیجیے میں دعائیں سمیٹ کے آپ کو سلام کروں. سامعین گرامی ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. بڑی جلدی کے ساتھ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. بس آپ کوئی میری ریکوائرمنٹ نہیں ہے صرف اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھیے گا. اب جملہ علی کے پاس کا نہیں چھٹے تاجدار ولایت کا فرمان ہے. معصوم فرماتے ہیں جن محفلوں میں ہمارا ذکر ہوتا ہے وہاں ہم سننے والوں کی سانسوں میں شفا بھر دیتے ہیں. صرف چہروں پہ مسکراہٹ رکھیے گا. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. اب پہلے مصرے پہ جتنی دعا بنتی تھی اتنی میں لے چکا ہوں. دوسرے مصرے پہ مسکرائیں آپ اور میں اپنا مضمون شروع کروں. علی کا چہرہ جڑے تسی دھوپے بیٹھے ہو تو ڈھیر ثواب ہوندے پے. بس مسکراؤ جڑا تواڈے واسطے زیادہ اوکھا کم ہے. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں
جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. 2 قافیے میں پڑھ چکا ہوں. آپ نے تیسرے قافیے کا وزن کرنا ہے جس منزل پہ میں تمام احباب کو لے کر جانا چاہتا ہوں. علی کا چہرہ لحد میں بڑے محترم عطا پر سر ممبر موجود ہے، انشاءاللہ یہ پڑھتے رہیں گے. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھ. دوہرا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ تیسرے مصرے تک منزل تک میرے ساتھ چلیں سب مل کے. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا. میں صرف مسکراہٹ مانگ رہا ہوں کیونکہ مصرع میرے قد سے بڑا ہے. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول، رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. نجات مانگے گی امت، باجی میں نجات مانگے. مولا حسین علیہ السلام کی عزت گواہ ہے، کوئی اپنے اندر کوئی ٹارگٹ کوئی ایسا نہیں. اے پیچھے جنہیں جو آن کرنا ایک باری کرتے بھائی جا اپنے کام، تیری مہربانی. علی کا چہرہ، اے پیچھے جڑا میرے بیک گراؤنڈ ہے، علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھ. صرف مسکراہٹ مانگ. مولا کی قسم رہی کہ دانے برابر بھی علمین کے درمیان میں کھڑوں کو بت تو ہونا کہ پچھلے سے بڑی پڑھنی ہے یا میرے بعد والا مجھے چھوٹی پڑے تو مولا یہی منبر پہ سزا دے دیں. اوپر اللہ نیچے قبر، بس ایک مسکرا. خیرات میری مخدومہ دے دیتی ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا کاسہ ہے، اس کی نیت کے مطابق اسے مل جاتی ہے. نظام اتنا وسیع ہے کربلا والوں کا، خالی کوئی بھی نہیں جاتا. ایک بندے کا مسکرانا نہیں میرا توسع آخرت ہے. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول، رکو علی سے ذرا. بھائی جو ندی کو سوڑ دی بند کرے، رکو علی سے ذرا. خاور یہاں ہر چہرہ چراغ نظر آئے گا اگر میں مصرع سمجھا سکا. رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش مجلس کی، مکیں ادھر کے نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں. میرے محترم سامعین بڑی جلدی کے ساتھ، چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش مجلس کی، مکیں. یار اے بانی صاحب پچھو اے بندے تے جڑا مسئلہ نہیں حل کراؤ، ایدیاں ٹکا بند کراؤ. صرف مکیں ادھر کے نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے، ادھر کو چابی کھو کے لایا. مکیں ادھر کے نظارے ادھر کے دیکھ. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا. بھائی میں نے جو زندگی میں نہ دیکھا تو اتر کے دیکھتے ہیں، مر کے دیکھتے ہیں، بات کر کے دیکھتے ہیں. جلوے ادھر کے، میں تیرا کوٹ لا لینا جڑا تینوں داد نہیں دین دے رہا. مکیں ادھر کے نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، یہ کوہ طور نجف ہے، نظر جھکا کے چلو، یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے. میرے سمجھ گئے ہو مل کے نعرہ حیدری. یہ کوہ طور نجف ہے، نظر جھکا کے چلو. ٹوپی علی اللہ. یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے. ابھی میں نے پہلا شعر جو اس کے بعد جو پڑھا تھا مطلب مکمل ہونے کے بعد، نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھ. اب آپ نے اسی بیک گراؤنڈ پہ رہنا سامعین. میدان قیامت ہے، حشر کا میدان ہے، اور تمام امتوں کی نظریں للچائی جنت کی جانب ہے. اب یہ بیک گراؤنڈ ہے، یہی مقدمہ اور یہی فارمیٹ ہے. اب اسی پہ آپ کو ایک اور کلام کا ایک ایسا شعر سناؤں، خدا کی قسم جہاں یاد آئے بھائی کے حق میں دعا ہو. رکو علی سے ذرا بات کر. یہ میدان قیامت کا منظر ہے. آپ سامعین بس مصرع سنیں. مصرع عرض کر رہا ہوں کہ شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے. لفظ خدا کی قسم کلاسیکل زبان کے کہہ رہا ہوں، ایک لفظ بھی گرا ہوا کہوں تو کوئی بھی لٹریچر کا استاد بیٹھا ہے مجھے ممبر سے اترنے کا حکم کر دے. شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے. اب آگے نہ بڑھے دیکھنے کے دوسری بار کیسے آ رہا ہے. شیر زہرا تیرے معیار سے، خاور سرچا، آگے نہ بڑھے. انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے.
بزرگوں دعا فرمائے. سو یہی عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء مل کے بھی آ جائیں تو میرے آقا کی شان ان سے بلند ہے. یہی 12 شری مذہب کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء مل کے بھی آئیں تو میرے آقا کی شان پھر بھی اس سے سوا ہے. 2 بار آگے نہ بڑھے آپ سن چکے. اور تیسری بار خدا کی قسم یہ آسمان چھوٹا ہے، شیر بڑا ہے. بس یہ مومن کا کلیجہ جو اسے سنبھال سکے، ورنہ شیر میرے قد سے تو بہت بڑا ہے، میرے وجود سے بڑا ہے، میری ہستی سے بڑا شیر ہے. خدا کی قسم شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے، انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے، اور حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو، کوئی شبیر کے زوار سے آگے نہ بڑھے. بیٹھا ہے کوئی مشکل بات میں خریدا مل کے بولو نعرہ حیدری. موسیٰ کدمانی صاحب مولا سلامت رکھیں جناب. شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھ، انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھ، حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کوئی شبیر کے زوار سے. ایک شعر اور سنیے. کبھی کبھی ہم مسکینوں کو بھی اتفاق ہوتا ہے کہ شعر تو شعر پڑھیے، نثر والا ماحول ہی نہیں ہے، تو اب ایک شعر اور سنیے. سامعین گرامی مصرع عرض کر رہا ہوں کہ شفا کے نام پہ، شفا نہیں، شفا کے نام پہ خاک در سرکار رکھی ہے. تو میں ہولی ہولی اتنے رہنا جاتا تھی، بس صبر کرو تو ٹوڑ دے رہو گے. شفا کے یہ رکھی ہے، کئی سارا مزہ ہے. خاک در سرکار. بزرگوں تسی بزرگ بیٹھے ہو تو تائید میرے واسطے بڑی وڈی گل ہے. میں معافی مانگ کے آتا پہ جو جہاں مطلب مکمل ہو رہا ہے نا، وہ صرف مصرع نہیں ہے اردو زبان کا، اس میں منطق بھی ہے، اس میں فلسفہ بھی ہے، اس میں علم الکلام بھی ہے. یہ کیمروں کی موجودگی میں یہ علمین کے درمیان ایک بندہ اٹھ کے کہہ دے سمجھ کے لطف نہیں آیا، مولا کی قسم ممبر چھوڑ دوں گا. یہ 3 سال ہو رہے ہیں سنتے آ رہے ہیں ویکسین 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 ویکسین. یہ کرونا کی پہلی لہر، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی. وہ بندہ مجلس میں خدا کی قسم میری بار حاضر ہو کے بے حضور ہے جو سمجھ کے ہاتھ نہیں میرے محترم اٹھا سکتا. شفا کے نام پہ، اور دنیا والوں شفا کے نام پہ خاک در سرکار رکھی ہے. مریضوں آ کے لے جاؤ، دوا تیار رکھی ہے. شفا کے نام پہ خاک در، تسی بانی ہو نا، شفا کے نام پہ خاک در سرکار تے اتنے تھوڑے جے بکھرا بکھرا بگیا جی. شفا کے نام پہ خاک در سرکار رکھی ہے. مریضوں آ کے لے جاؤ دوا. قانون ہے خدا کی قسم کائنات حرب و ضرب کا. کوئی بھی جنگجو اپنا حسلہ اپنا ہتھیار تب تک سامنے والے جنگجو کے سامنے نہیں ڈالتا جب تک وہ ذہنی طور پہ اسے خود سے بڑا تسلیم نہیں کرتا. بابا جی یہ بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیے، اس کے لیے مصرع پڑھ رہے ہیں. شفا کے نام پہ خاک در سرکار رکھی ہے. مریضوں آ کے لے جاؤ، دوا تیار رکھی ہے. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے کہ جس کے پاؤں پہ عباس نے تلوار رکھی ہے. کوئی مشکل بات کا وزن کرنا، جڑے سمجھ گئے ہو مل کے بولو نعرہ حیدری. اللہ اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے. اللہ اکبر، کہ جس کے پاؤں پہ عباس نے. آئیے ذرا پیچھے. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں. بس 1-2 باتیں سنیں اور امام زمانہ آپ کا قدم قدم چل کے آئے قبول فرمائے. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش مجلس کی. اچھا عزت حسین کی قسم، یہ جو ایک مصرع ہے نا، یہ ایک مصرع. اب یہ جو میں نے دوسرے کلام میں پڑھا ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، ڈائریکٹ اپنی بات پہ آتا ہوں. وقت کیا ضائع کرنا، آپ لوگ اتنا حسین طریقے سے سماعت فرما جو رہے ہیں. انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے. عزت حسین کی قسم کی جو ایک مصرع ہے نا، یہ ایک مصرع نہیں، یہ پورا قصیدہ ہے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں، یہی شیعہ کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء مل بھی جائیں تو میرے آقا کا مرتبہ بلند ہے.
پہلی بات یہ کہ یہاں شیعہ سنی بھائی تشریف فرما ہے. میں ممبر کی جانب آ رہا تھا, میرے محترم نے مجھے بتایا کہ شیعہ سنی دونوں کا مکس مجمع ہے اور یہ خوشی والی بات ہے. میں ویسے بھی جہاں مجلس پڑھتا ہوں میں وہاں دونوں گھروں کے لیے مجلس پڑھتا ہوں, اور میں مطمئن کرنا چاہتا ہوں جو اہل سنت بھائی مجلس میں تشریف لائے ہیں پہلے تو میں پلکیں بسا کے انہیں ویلکم کرتا ہوں. وہ کوئی شیعوں کی مجلس میں نہیں آئے, یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہے, یہ باب العلم کا ادارہ ہے جو ابواب شفاعت کی صورت میں کھل چکا ہے, اور یہاں پر صرف تلاوتیں ہی نہیں ہوتی, یہاں ہدایتیں بھی ہوتی ہیں. یہاں سے دنیا خیرات لیتی جا رہی ہے اور باب العلم کا وہ ایک چشمہ بہہ رہا ہے. کوئی جہاں جتنا بڑا بھی عالم بن جائے اس سے ابھی تک خدا کی قسم اس چشمے سے کسی ایک قطرے کا بھی لمس نصیب نہیں ہوا. یہاں خیرات ہی اتنی بڑھ رہی ہے. لیکن میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ کسی کی دل آزاری نہیں کی جائے گی, سب کو خوش کر کے واپس بھیجا جائے گا. اور صاحب ممبر کی ذمہ داری بھی یہی ہوتی ہے کہ جو باہر سے آئے وہ ہم ذاکر کو سننے نہیں آتا, وہ یہ دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ حسین کتنے بڑے کریم ہیں, چلو یہاں ذکر ہو رہا ہے تو میں وہ جا کے سن رہا ہوں. تو پڑھنے والوں کے سامنے بھی یہی التماس ہے کہ انہیں سینے سے لگائیں. اگر میرا اپنا جملہ ہے اور میری اپنی تھکاوٹ اتر جاتی ہے, سر دھنتا ہوں جب اپنے ہی جملے کو محسوس کروں, تو اگر ہر باہر سے آنے والے کا دل دکھانا ہی مقصود ہوتا تو علی کا لال کبھی ہر کو سینے سے نہ لگاتا. میری گزارش بھائی جان میرے ہم توجہ رکھیا جی, بڑی قیمتی گل اے مینوں ایسے پاسے تسی ٹوریا تو میں انداز بھی دے وے. اگر ہر باہر سے آنے والے کا دل دکھانا ہی ضروری ہوتا تو حسین کبھی ہور کو سینے سے نہ لگا. طریقہ کار ہی اتنا اچھا تھا کہ وہ دشمن دوست ہو گیا, بلکہ ایسی تاریخ میں آپ کو کروڑ مثالیں مل سکتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ میرے بھائی اپنے دوسرے بھائیوں میں واپس جائیں تو وہاں جا کر صرف اتنا بتائیں کہ ہمارے شیعہ بھائیوں میں سیرت النبی پڑھی کیسے جاتی ہے اور سنی کیسے جاتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء سے بھی افضل میرے آقا, اور سننے کو ملتا ہے کہ وہ ہم جیسے تھے. خدا کی قسم پیر نصیر الدین نصیر کا ایک شعر ہے, انہوں نے قیامت تک کے لیے, بسم اللہ ناظم صاحب بھائی آئے, قیامت تک کے لیے لاک کر گئے. وہ فرماتے ہیں یہ پیسے خدا را بند کرو کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رزق دیتے ہیں یا نہیں دیتے, اولاد دیتے ہیں یا نہیں دیتے, نور تھے یا نہیں تھے, خدا کی قسم مشکلیں ٹالتے ہیں یا نہیں ٹالتے, علم غیب رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, حاضر ہیں یا نہیں ہیں, ناظر ہیں یا نہیں ہیں. پیر نصیر الدین نصیر کو اللہ والے نے گل نہیں مکا, فرماتے ہیں زمانے والوں یہ بات یاد رکھنا, حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ, شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. بچاندہ میں ایسی اور کم نہیں لگے, شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے. میں خدا کی قسم کوئی داد کے لالچ میں نہیں چل رہا, میں اچھے خاصے شعر پڑھا تھا, میں اس طرف آیا ہوں, میں بڑی باریک بات کر رہا ہوں. مولا کی قسم میں بڑی ضروری مسئلہ کوشش کروں گا کہ آپ کے اندر حل کر کے جاؤں. اور شیعہ سنی خدا کی قسم دونوں بھائیوں کو ساتھ ملا کے چلنا ہے, یہی مقصد حسینیت ہے. کربلا حسین صرف شیعوں کے تھوڑی ہیں, کوئی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں صرف شیعہ آ سکتے ہیں. تو جو آئے ہیں انشاءاللہ انہیں بھی مطمئن کر کے واپس بھیج دیں. حاضر و ناظر و نور و بشر و, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ذہن مانتا ہی نہیں کہ ہم ان جیسے ہو جائیں. خدا کی محبوب ترین ہستی, صدق و صفا جن کی کائنات, علم یقین جن کا خزانہ, صحف انبیاء جن کے فضائل کی لازوال تفسیر, اور کتب آسمانی جن کی فضیلت کا غیر فانی مجموعہ, وہ ایسی ہستی جو سرور کائنات بھی ہیں, جو نبیوں کے خاتم بھی ہیں, جو باعث تخلیق دو عالم بھی ہیں, جنہیں اللہ نے ہم جیسے تھے نہیں ہم جیسا بنا کے بھیجا. اب یہ ان کا ہم جیسا بننے کا کمال تھا کہ وہ ایسے ہم جیسے بنے, ایسے ہم جیسے بنے کہ ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے. خدا کی قسم کسی حوالے سے وہ ہم جیسے نہیں تھے, نہ عقلی اعتبار سے, نہ منصبی اعتبار سے, نہ اعضاء کے اعتبار سے, نہ اشیاء کے اعتبار سے. یہ 4 راہ دکھا رہا ہوں میں بھائی نجم شرازی, یہ 4 راستے ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں, اعضاء, اشیاء, عقلی, منصبی, چاروں طریقوں میں دنیا ریسرچ کر کے دیکھے کہ ہم ان جیسے کیسے. ہم اعضاء پہ بات کرتے ہیں, چلے وہ ہماری طرح بن کے تو آئے نا, ہم جیسے دکھتے تو تھے نا, پھر بھی ہم جیسے نہیں. یہ ہاتھ میرا بھی ہے, ہاتھ میرے آقا کا نہیں. آیا وہ بندہ خدا کی قسم مجلس میں جو حسنین کے نانا کی شان سن کے سمجھ کے مسکرا بھی نہیں سکتا. ہم جیسے دکھتے تھے لیکن ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے. یہ ہاتھ میرا بھی ہے, ہاتھ میرے آقا کا بھی تھا. خدا نہ خواستہ میرا ہاتھ موڑ کے جب چاہے منہ سے کوئی توڑ دے, اور میرے آقا کا ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا. تاریخ کہتی ہے انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کا اشارہ ہو جائے تو چاند 2 ٹکڑے ہوتے ہیں. رلے آئے میں جڑتا کیا تھی, میں بیرامن ممبر دے دے سن, کمی انہوں بھی کسی قسم دی کو نہیں لگے, دعا کرے سن مل کے نہ رہے. سر جی سمپل باتیں ہیں,
اور میرے سامنے ڈیرے دار مجمع بیٹھا ہوئے پنے پنچایت والے بندے بیٹھے ہو, کوئی میں او کی گل تو تھوڑے سامنے مناظرانہ گل میں لے کے ہی نہیں آیا. اس میں کسی کو ناراض کریں گے, دو چار میٹھی میٹھی باتیں کر کے آپ کو قائل کرنا ہے. اور جہاں میں غلط ہوں وہاں مجھے بتائیں. یہ میرا ہاتھ ہے, کوئی موڑ کے جب چاہے توڑ دے. یہ ٹبے تے بیٹھے میرے محترم صاحبان, اور میرے آقا کا ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا. انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کا اشارہ ہو تو چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے. وہ ہاتھ ایسا ہے کہ وہ ہاتھ اشارہ کرے تو بادل پلٹ کے آتے ہیں. وہ ہاتھ ایسا ہے, وہ ہاتھ اشارہ کرے تو درخت آ کے کلمہ پڑھتے ہیں. میں ساری باتیں خدا کی قسم یہ انڈر میٹرک اسٹیٹس میں سے باتیں کر رہا ہوں. وہ ہاتھ ایسا ہے کہ وہ ہاتھ اشارہ کرے تو گو پلٹ کے آتی ہے اور کلمہ پڑھتی ہے. وہ ہاتھ ایسا ہے کہ اس ہاتھ پہ اگر کنکر آ جائیں تو پتھروں کو کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. اور اس پاس ہے کہ بندہ دسی جڑا سیرت نبی دی کم از کم میں شیعہ بھی کھا یار جڑا ہاتھ نہیں جاندا, چلو اہل سنت بھرا دعا تے کرے سمجھ جان تو بات سمجھ گئے. یہ ہاتھ موڑ کے جب چاہے کوئی موسیٰ نہیں توڑ دے. پھر فلک شیر میرے آقا کا ہاتھ وہ ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے, بادل آتے ہیں, درخت آتے ہیں, پتھر کلمہ پر. سر جی مجھے دیکھیے گا, یہ میرے بال بھی ہیں, زلفیں میرے آقا کی بھی تھیں. یہ بال بڑھتے بھی رہتے ہیں, گرتے بھی رہتے ہیں, کٹتے بھی رہتے ہیں, پھر آنا بند بھی ہوتے ہیں. لیکن تاریخ کہتی ہے بھائی جان میرے آقا کے بال وہ ہے کہ اگر ایک بال ہر کل اپنے تاج میں رکھے تو درد سر سے شفایاب ہو جاتا ہے. ایک بال موسیٰ کے گھر میں رہ جائے تو تمام رات فرشتے اس کے گھر کا طواف اور تسبیح کرتے ہیں. پیر فلک شیر علی یہ بات کو سمجھ نہیں آئی, یا رسول اللہ جب ایک بال کا یہ حال ہے تو ساری آن کا کیا حال ہے. بیٹھا بھی مشکل بات کا وزن کرنے والا تو سمجھ گئے ہو, مل کے نہ رہے حاضری. جب ایک بال کا یہ حال ہے سر جی, جب ایک بال کا یہ حال ہے تو پوری آل ہاتھ کھولیں. جب ایک بال کا یہ حال ہے, ایک بال کا پوری آل, جب ایک بال کا یہ حال ہے پوری آل کا کیا حال ہوگا. سر یہ ہاتھ اس ہاتھ جیسا نہیں, یہ بال ان بالوں جیسے نہیں. یہ میرے پاؤں ہے نا, یہ بے جا اٹھیں تو جوتیاں کھائیں. مجھے عزت حسین کی قسم مجھے یاد نہیں پڑتا فیڈرل بی ایریا کراچی انچولی ماحول کیا ہو گیا. صرف یہ جملہ ایسے کہتا کہتا بڑے آرام سے تیرا نوکر کھڑا تھا, کتنی دیر کراچی بولتی رہی مجھے نہیں یاد. میرے بھائیو یہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے, ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہنا لاہور سے بھائی آیا تھا اور منت کر رہا تھا, ہم کیسے ان جیسے کہ بلا آپ جوتے پہن کے مسجد تک نہیں جا سکتے, وہ نالین سمیت پردہ وحدت تک چلے. مسجد تک نہیں جا سکتے, ارے وہ نالین سمیت پردہ وحدت تک چلے گئے. خدا کی قسم دن کھڑا ہوا ہے اور بات چلتی گئی تو زلف شب بھی کمر تک آ جائے گی, لیکن بات ختم نہیں ہوگی. ناظم ممبر صاحب کونوں میں ایک شعر سنانا, اور شعر ایسا آوے کہ میں آتا تسی پٹی کے داد دے. یہ کیمرہ مین ذرا کیمرہ پھیر کے مجھے بندہ بتائیں جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. دوسرا مصرع پوری تاریخ بند ہے خدا کی قسم, اور تاریخ اسلام کے سے پہلے کے واقعات بھی آئیں گے. مصرع عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا. بزرگوں میرے محترم بزرگ, یہ جتنے جوان بیٹھے ہیں ویرا سر چاوی ترک رہونی, عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا جیسے نبی سے پہلے مدینے کا حال تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا. جزاک اللہ مولا کہتے عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا جیسے نبی سے پہلے, جیسے نبی سے پہلے مدینے کا. یہ پاؤں بے جا اٹھیں تو جوتیاں کھائیں. خدا کی قسم یہ پاؤں وہ ہیں کہ اگر یہ بے جا اٹھیں تو یہ پاؤں جوتیاں کھائیں. یہ میں حقیقت بیان کروں. اور وہ قدمین مبارک پتہ ہے کیا ہے کہ اگر وہ کسی زمین سے مس ہو جائے نا تو اس زمین کی قسمیں خدا اپنے قرآن میں کھاتا ہے. وہ پاؤں اگر کسی زمین سے مس ہو جائیں تو اس زمین کی قسمیں خدا اپنے قرآن میں کھاتا ہے.
نہیں داد دینی، نہیں کسی قسم کی کوئی ظاہری ریکوائرمنٹ رکھ ہی نہیں رہا، لیکن ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں آپ کو میں، لمحہ فکریہ ہے، خدا کی قسم بہت بڑا موقع ہے، یہاں سے بہر پھوٹ رہے ہیں فکر کے، کہ آپ صرف بیٹھ کے سامعین گرامی خدا را اتنا سوچیں کہ ان قدموں کی کیا شان ہوگی جو مس ہوئے اور خدا اس زمین کی قسم کھانے لگے۔ ان قدمین کی کیا شان ہوگی جو پاؤں خدا کی قسم عزت کے قابل نہیں ہوتے۔ لوگ سر کی قسم کھاتے ہیں موسیٰ، یا پیروں کی؟ سر کی قسم کھاتے ہیں، قسم تو بہت اوپر کی بات ہے۔ پاؤں لائق قسم تو کیا، لائق عزت بھی نہیں ہوتے۔ نجم شرائی صاحب سر سے پاؤں لائق قسم تو کیا، لائق عزت بھی نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ میں پھر مثال دیتا ہوں، آپ سلام کرتے ہیں سر سے، میں اور بھائی نجم شنازی جواب دیتے ہیں ٹانگ سے، آپ کہیں گے کہ بڑی بد تہذیبی ہے، سلام کرتے ہیں سر سے اور جواب دیتا ہے ٹانگ سے، لیکن اگر ہم آپ کو سر سے جواب دیں تو آپ کہیں گے بڑی اچھی بات ہے۔ تو کیا یہ آپ کی زیادتی نہیں؟ سر بھی ہمارا اور ٹانگیں نہیں ہماری، بلکہ ٹانگیں تو بیچاری قابل رحم ہیں جنہوں نے باقی بوجھ کو اٹھا رکھا ہے، تو آپ کو بوجھ اٹھانے والے سے کیوں مسئلہ ہوتا ہے؟ بلکہ میں مثال تبدیل کرتا ہوں، السلام والی گل نہیں کرتا، اگر خدا نہ یہ سر والی ہے، یہ اتار کے آپ کے پاؤں پہ رکھوں تو میرے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیں گے، انجھے ہی ہے نا، وہ کر دیں گا نا، ٹھیک ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ پاؤں والی اتار کے کسی کے سر پہ رکھوں تو وہ جان سے مار دے گا، انجھی ہوئے گا، بہت بڑی گل، آور بھائی بہت بڑی بات ہے، خدا کی قسم سر والی اتار کے پاؤں پہ رکھوں تو پچھلے گناہ بھی معاف، پاؤں والی اتار کے انگل جی سر پہ رکھوں تو جان سے مار دیں گے۔ اور آپ لوگوں سے ناراضگی کی وجہ پوچھوں تو آپ کہیں گے علی عباس عسکری ہمیں پتا ہے پاؤں والے کی عزت نہیں ہوتی، عزت ہوتی ہے سر والے کی۔ پاؤں لائے کے قسم تو کیا، لائے کی عزت بھی نہیں ہوتے ہمارے پاؤں، اور میرے شیعہ سنی بھائیوں، لیکن پھر بھی میرے آقا کے پاؤں پاک وہ ہے کہ اگر کسی زمین سے مس ہو جائے تو وہ زمین لائے کے قسم ہو جاتی ہے۔ اب رکھ سر پہ قرآن اور مجھے بتا کتنا قیمتی ہوگا وہ شہزادہ جس کے منہ میں میرے رسول نے اپنی زبان ڈال دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا قیمتی ہوگا بابا جی وہ شہزادہ۔ جس کے منہ میں میرے رسول نے اپنی زبان ڈالی۔ میرے مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے۔ میرے مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتی۔ بس میں پہلے گزارش کر چکا ہوں، کوئی رئی کے دانے برابر بھی نیت نہیں ہے، اتنی خیرات خدا کی قسم میرے خط سے بہت بڑی ہے، بس ایک آنسو آ جائے، وہ بی بی راضی ہو جائے جو بقیہ چھوڑ کے آتی ہے، اور میرا سامان آخرت ہو جائے۔ بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتی۔ بارگاہ میں داخل ہو رہا تھا تو مجھے بھائیوں نے حکم کیا شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے 2 جملے پڑھنے ہیں۔ اردو زبان کا ایک لفظ ہے پہنچتا، بزرگوں کا مطلب ہے صاف کرنا، پوچھنا، پہنچتا۔ اب شعر سنیے اور میں ایک جملہ روایت کا پڑھ کے آپ کو سلام کروں۔ اسرائے کے ظالم نے کیا ظلم بڑے زور و جفا سے، اور دکھ اس بات کا ہے خنجر کو پہنچتا رہا زینب کی جدا سے۔ ایک روایت کا جملہ، جن کی چھوٹی اولاد ہے، جنہیں کم سے کم خدا کی ذات نے بھلے ایک دن کی بیٹی جیسی رہا، میری ماں بہنہ سیدزادی عمر شہزادیاں، میرے مولا تھوڑے پردے سلامت رکھا، کوئی ایک بیٹی بیٹھی ہو، اس بہن کے لیے میرے جملے ہیں۔ ملک شام سے کچھ فاصلے پہ ان ظالموں نے سوچا کہ کچھ لمحے رک کر آرام کرنا چاہیے۔ تاریخ کہتی ہے جس جگہ کو ان ظالموں نے آرام کے لیے منتخب کیا وہ جگہ ایک عیسائی کا باغ تھی۔ عیسائی کے باغ میں نیزے کھڑے کیے گئے اور اہل بیت رسول کو داخل کیے گئے۔
اب دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے حسین کو شہید کیا اور نیزے کی نوک پہ حسین کا سر چڑھا کے ہم نے گلی گلی اور نگر نگر اور کوچے کوچے میں بتایا کہ ہم جیت گئے. جاہلو تمہیں پتہ ہی نہیں اس نے نیزے پہ قرآن پڑھ کے تمہارے ساتھ کر کیا دیا. صرف قرآن تو نہیں پڑھ رہے تھے میرے مولا. قبلہ نسیم عباس رضوی صاحب کے مالک آگے کے سفر آسان فرمائے. میں نے ان سے یہ شعر سنا تھا, 2009 کی بات ہے, کربلا گاہ میں شام 10 کی. فرما گئے ہائے 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 انشاءاللہ ایک ہائے کریا میں ممبر چھوڑتا پہ. فرما گئے تھے سن کر تیری زبان سے نیزے کی نوک پر لطف آ گیا خدا کو بھی اپنے کلام کا. ارے میرے شیعہ سنی بھائیو, یہاں کوئی عام قاری اگر تلاوت قرآن خوش لحانی سے کرے تو بہار قدس کے نمازی اتر اتر کے تلاوت سنے. اور جہاں حسین جیسا قاری ہو, بدن بغیر جس بادشاہ کا سر تلاوت کلام کرے اور وہ بھی نوکے سنا پر, وہاں کیا ماحول ہوگا. تاریخ کہتی ہے باغ میں نیزے کھڑے کیے گئے, نیزے کی نوک پہ ایک سر, وہ سر سید الشہداء کا, اور میرے مولا تلاوت قرآن کر رہے تھے. اب یہاں سے آپ نے جملہ سمجھنا ہے, بات وہی ہے جب کو پہلے سے یاد ہے. باغ کے اس کونے سے تلاوت جاری تھی اور باغ کے دوسرے کونے پر اسی عیسائی کی 4 سال کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی. اس کا نام آمینہ تھا, وہ دونوں آنکھوں سے نابینا تھی. تاریخ کہتی ہے طبیبوں نے جواب دے دیا تھا عیسائی تیری بیٹی کو شفا نہیں مل سکتی. اب تاریخ کہتی ہے میرے مولا نے تلاوت شروع کی اور اس کے کانوں تک تلاوت کی آواز گئی. جو بیچاری بغیر سہارے کے چل نہیں سکتی تھی, جسے دکھائی نہیں دیتا تھا, جسے طبیبوں نے جواب دے دیا تھا, جب اس نے تلاوت سنی وہ ایسا محو ہوئی اس تلاوت کلام کی آواز میں کہ بیچاری رہ نہ سکی. وہ کھڑی ہوئی, اپنے ہاتھوں کے سہارے اس نے آواز کا پیچھا کرنا شروع کیا. پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے جو ہائی بھی نہیں کر سکتا, گرتے سنبھلتے لڑکھڑاتے ٹھوکریں کھاتے بالآخر وہ 4 سال کی نابینا بچی تاریخ کہتی ہے اس نیزے کے نیچے پہنچ گئی جس کی نوک پہ حسین کا سر. اس نیزے کے نیچے, میری آواز آتی نہیں, اس نیزے کے نیچے پہنچ گئی جس کی نوک پہ سید الشہداء کا سامعین سر تھا. میں وقت ہے کہ جس بندے دی بھاویں ایک دن دی تھی یہ بندہ سے اب دکھائی دیتا نہیں اور آواز آ رہی ہے اوپر سے. بس آپ دیکھیے گا میری طرف, اوپر سے آواز آ رہی ہے, دکھائی دیتا نہیں تھا. تلاوت کلام کی آواز آ رہی ہے, اس کا نام آمینہ, اس کے چہرے کا رخ ہے اوپر, اور یہ محو ہے زمان و مکان سے بے نیاز تلاوت کی آواز سننے میں. تاریخ کہتی ہے اچانک نیزے کی نوک پہ جو سر تھا وہاں سے کٹی ہوئی گردن سے اچانک خون شفا کا ایک قطرہ اس کی آنکھ میں گرا. اب فطرت انسان ہے, اس نے آنکھوں پہ ہاتھ مارا اور اس کی دونوں آنکھوں کو بابا جی بھائی نور مل گیا. بس آدھے منٹ کے بعد ممبر چھوڑوں. جب دونوں آنکھوں کو نور ملا تو اس نے عجیب منظر دیکھا, نیزے کی نوک, اس نوک پہ سر, وہ تلاوت کلام کر رہے ہیں. بیچاری زمان و مکان سے بے نیاز, وہ ٹک ٹکی باندھ کے اس سر کو دیکھ رہی ہے. خدا کی قسم باوجود تاریخ کے جملے ہیں, زمان و مکان سے بے نیاز تھی, لیکن اس نے ایک منظر ایسا دیکھا کہ اسے نیزوں پہ کلام کرتے سر بھی بھول گئے. پہلے وہاں دیکھ رہی تھی, وہ تڑپی. اچانک اس نے دیکھا تو نیزوں کے ساتھ نیچے چند بیبیاں گھٹنوں پہ سر رکھے. ان بیبیوں میں آگے ایک بیوی تھی جو باقی بیبیوں کی سالار محسوس ہوتی تھی. وہ 4 سال کی آمنہ چلتی چلتی اس بیوی کے پاس گئی. اس بیوی کو سلام دعا نہیں, اس بیوی کو اس نے اپنے ہاتھوں سے ہلایا اور اپنے ہاتھوں سے ہلا کر ایک جملہ کہا, اور خدا کی قسم پوری مصائب کی تاریخ اس ایک جملے میں بند ہے. جا کر اس بیوی کو ہلایا, جو ضعیفہ بیوی جو باقی بیویوں کی سالار تھی, اسے ہلایا. اس بیوی نے سر اٹھایا, اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. آمینہ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بی بی آپ روتی کیوں ہیں, بی بی آپ پریشان کیوں ہیں, بی بی اگر آپ کو کوئی دکھ ہے تو اپنا دکھ اس نیزے والے کو کیوں نہیں. بس یہی جملہ اور میں سلام کروں, میرے اس سے زیادہ خیال ہے.
اپنی تکلیف اس لینے والے کو کیوں نہیں بتاتی؟ مسائل کے حوالے سے ایک بڑا معروف سا نام ہے، میں معافی مانگ کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے آمنہ نے یہ جملے کہے کہ اس بی بی نے گریہ اور بڑھایا، وہ بی بی اور رونا شروع ہوئی، یا انہیں بیویوں کی اوٹ میں سے ایک 4 سال کی بچی سامعین برآمد ہوئی۔ اس بچی نے اس 4 سال کی آمنہ کے سامنے ہاتھ باندھے اور ہاتھ باندھ کے کہا آمنہ انہیں کچھ نہ کہے، یہ بڑی تکلیف میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جس کریم نے ابھی ابھی تجھے آنکھیں دی ہیں نا آمنہ، یہ اسی کی بہن ہے۔ تارا مجھے بتائیں یہ چھوٹی بات تھی کہ یہ اسی کی بہن ہے؟ تاریخ کہتی ہے پھر آمنہ نے موڑ کے بہن کو نہیں دیکھا، آمنہ اسی 4 سال کی بچی کو دیکھتی گئی، دیکھتی گئی، دیکھتی گئی۔ قرآن دی قسم بندہ سر تلے کر لوے، قیامت میں اس جملے سے زیادہ رعایت ہوتی بھی نہیں ہے خبر۔ دیکھتی گئی، دیکھتی گئی، دیکھتی گئی، اور جب نہ رہ سکی تو وہ آمنہ انہی قدموں سے واپس پلٹی، چلتی چلتی اسی نیزے کے نیچے آئی اور نیزہ سوار کی جانب ہاتھ باندھ کے کہتی ہے او مظہر العجائب بادشاہ، میری سمجھ میں تو تیری کریمی نہیں آئی اور تو غیر کی بیٹیوں کو آنکھیں دیتا ہے، تیری بیٹی کے کان، تو غیر کی بیٹیوں کو آنکھیں دیتا ہے، اپنی بہن کے سر سے علی کی بیٹیاں آپ کو دیا۔ تشریف رکھیں آپ سامنے میرے نہایت بھی واجب